آج کے اس کلام کی روشنی میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک تو گناہگار ہے، دوسرا الزام تراش جو الزام لگاتا ہے، اور تیسرا بھی ہے جو ان دونوں میں سے یعنی گناہ سے اور الزام سے انسان کو آزادی دلاتا ہے۔ اب گناہ کیا ہے؟ پہلی تلاوت آپ نے اگر غور سے سنی ہے تو اس تلاوت میں ہم نے سنا اشعیاء نبی کا صحیفہ ہے، اور اس اشعیاء نبی کے صحیفے میں ہم سنتے ہیں کہ خداوند یوں فرماتا ہے، جو سمندر میں اور سیلاب میں رستہ بناتا ہے، جس نے رتھوں اور گھوڑوں اور لشکر بہادروں کو نکالا، وہ سب لیٹ گئے اور نہ اٹھنے والے ٹوٹ گئے، وہ بتی کی طرح بجھ گئے، یعنی تم پہلی باتوں کو یاد نہ کرو۔ یہاں پر اشعیاء نبی قوم، اپنی اس وقت کی قوم کو یا کلیسیا کو، لوگوں کو یاد دلاتا ہے خدا کا اسرائیل قوم کو رہائی دینا۔ کہاں سے رہائی دینا؟ مصریوں کی غلامی سے، کہ وہ لوگ مصریوں کی غلامی میں چلے گئے تھے، لیکن خدا انہیں آزاد کرواتا۔ لیکن اس سے پیچھے بھی ہم جائیں تو خدا نے مصریوں کو کیوں یہ اختیار بخشا کہ وہ اسرائیل قوم کو اپنی اسیری میں لے جائیں؟ کیوں خدا نے یہ موقع بخشا نے اور ہونے دیا کہ اپنی سب سے پیاری قوم کو، جس کے ساتھ وہ ایسے وعدے کرتا ہے کہ انہیں آسمان کے ستاروں اور ریت کے زروں کے ساتھ ملاتا ہے، ایک ایسی بابرکت قوم جسے وہ ابراہیم کے ساتھ وعدہ کر کے اسے پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے، انہیں ترقی اور کامیابی بھی بخشتا ہے، انہیں وعدے کی سرزمین میں لے کر جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے برکات ان پر نازل کرتا ہے۔ لیکن کیوں خدا نے اس قوم کو اسیری میں ڈال دیا؟ کیوں اسے اپنی اس قوم پر رحم نہیں آتا؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے گناہ کیا۔ کون سا گناہ؟ انہوں نے بھی نافرمانی کا گناہ کیا، جو آدم اور حوا نے کیا، اور اپنے علاوہ یعنی کہ اپنے آپ سے بڑھ کر انہوں نے کسی اور کی بات کو مانا۔ خدا سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن خدا اپنی شرک برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی خدا اپنے سوا کسی اور معبود کی پوجا کرنے، اس کی عبادت کرنے اور اس کے علاوہ کسی اور کو اہمیت دینے کو وہ برداشت نہیں کرتا۔ اور یہاں پر آپ جب انسانی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو کئی بڑے بڑے تھیولوجینز اور فلاسفرز بات کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ خدا بھی جیلس خدا ہے، حسد کرتا ہے۔ حالانکہ خدا کی فطرت میں یہ نہیں ہے، نہ تو خدا انسان کی طرح ہے، لیکن جیلس اور حسد کا لفظ جو ہے وہ منفی معنوں میں نہیں، کہ جیسے آپ دیکھیں آپ کے گھر میں بچے ہیں، اور اگر باپ ایک بچے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے تو دوسرا بچہ آٹومیٹکلی کہتا ہے کہ میں اپنے باپ سے، یہ میرا باپ اس سے مجھ سے زیادہ کیوں پیار کرتا ہے؟ تو پیار میں خدا انسان سے پیار کرتا ہے، اور پیار میں خدا چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ بڑھ کر اسے کوئی پیار کرے ہی نہ، منفی معنوں میں نہیں کہ خدا جو اسے پیار نہیں کرتا وہ اس سے حسد کرتا ہے۔ حسد ایک منفی نیگیٹو جو ہے ایک لفظ ہے جسے ہم ادا کرتے ہیں۔ لیکن گناہ تو گناہ، میں نے آپ کو اس گرجا گھر میں کئی دفعہ بتایا کہ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے، لیکن گناہگار سے نفرت نہیں کرتا۔ اب یہاں بھی یہ لفظ جو استعمال میں کر رہا ہوں، خدا تو نفرت کرتا ہی نہیں، اس کی فطرت میں نفرت ہے نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں کہ خدا کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گناہ ناپسند ہے لیکن گناہگار پسند ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے کہہ دیا کہ گناہگار اسے پسند ہے، اس لیے ہم گناہگار ہیں تو ہمیں گناہگار ہی رہنا چاہیے۔
اسے وہ گناہگار پسند ہے جو توبہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے اور معافی کے لیے تیار ہے، توبہ کی خواہش رکھتے۔ غلطی تو ہو جاتی ہے، کسی سے بھی ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے، اور ہر ایک سے غلطی اور گناہ سرزد ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ خدا کو وہ پسند آتا ہے جو اپنی غلطی کو مان لیتا ہے۔ اور اسی لیے اس نے قوم اسرائیل جنہوں نے گناہ کیا، اور جب تک قوم اسرائیل نے توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، خدا کے سامنے گڑ گڑائے نہیں، اور خدا کے سامنے انہوں نے اپنی معافی کا اظہار نہیں کیا، تو تب تک خدا نے اسے معاف نہیں کیا۔ اور مجھ سے زیادہ پڑھتے سمجھتے ہیں کہ خدا نے کتنی دیر تک اس قوم کو مصریوں کی غلامی میں رکھا، اور جس قسم کا سلوک وہ مصری ان کے ساتھ کرتے تھے، تو کیا خدا کو نظر نہیں آتا تھا؟ ان کی چیخوں پکار انہیں سنائی نہیں دیتی تھی؟ لیکن جب انہوں نے اپنی سزا بھگتی، توبہ کی، معافی مانگی، اور خدا نے پھر ان کے درمیان موسیٰ کو بھیجا، اور موسیٰ نے انہیں جسمانی طور پر مصریوں کی غلامی سے آزادی بخشی۔ اور یہی اشعیاء نبی یاد دلا رہا ہے کہ خدا وہ ہے جو سمندر میں راہ اور سیلاب میں راستہ بناتا ہے، جس نے رتھوں اور گھوڑوں اور لشکر اور بہادروں کو نکالا، وہ سب لیٹ گئے اور نہ اٹھنے والوں وہ ٹوٹ گئے۔ یعنی جو ان کے پیچھے آتے تھے، جو ان کو پھر سے دوبارہ غلامی میں لے کر جانا چاہتے تھے، خدا نے توبہ کرنے والوں کی خاطر ان دوسرے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ کہ آپ کو غلامی کی طرف جو لوگ لے کر جاتے ہیں، چاہے وہ گناہ کی غلامی ہے اور چاہے وہ کسی قسم کی غلامی ہے، خدا ان سے ہمیں آزاد کروانا چاہتا ہے۔ میں یہاں پر جب آج گناہ کا ذکر ہے، تو گناہ کے اس ذکر میں دوبارہ سے، کئی دفعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، دوبارہ سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے خاندانوں میں سب سے بڑا گناہ، جو کہنے کو گناہ کبیرہ نہیں ہے، لیکن کرنے کو جب ایک دفعہ، دو دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ، 1000 دفعہ، لاکھ دفعہ اور کروڑ دفعہ کیا جائے، تو ظاہر ہے اتنے گناہ جڑ جڑ کے چھوٹے گناہ سے بڑے گناہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جھوٹ، جو ہم آپس میں بولتے ہیں۔ خاوند بیوی سے بولتا ہے، بیوی خاوند سے بولتی ہے، بچے ماں باپ سے بولتے ہیں، ماں باپ بچوں سے بولتے ہیں۔ یہ گھر میں سارا سسٹم شروع ہوتا ہے گناہ کا۔ اور یہ گناہ کب شروع ہوا؟ یہ باغ عدن میں شروع ہوا، کہ جب شیطان نے آدم اور حوا کے پاس آ کر ان سے جھوٹ بولا اور انہیں ورگلایا اور ان سے نافرمانی کروائی۔ ایک گناہ کی وجہ سے کتنے گناہوں نے جنم لیا، اور یہ سارے کے سارے انسان کی فطرت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ جس گھر میں جھوٹ داخل ہو جائے، وہاں پہلی بات آیا ہوا رزق واپس چلا جاتا ہے، دوسری بات خدا کی برکت نہیں ہوتی، تیسری بات اس خاندان کی سلامتی نہیں ہوتی، اور بہت ساری باتیں ہیں جنہیں میں انگلیوں پر گن کر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک گناہ کی وجہ سے خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے۔ لیکن ہمارے ایک پاپا اعظم تھے، جان پال دوئم، انہوں نے کہا، کسی نے اس سے سوال کیا کہ دنیا میں گناہ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ دنیا میں the sense of sin is lost، کہ گناہ کرنے کی اور گناہ کو قبول کرنے کی حص انسان کے اندر سے ختم ہو چکی۔ مثال کے طور پر اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ آج کل اتنا کامن ہے کہ آپ جھوٹ بول کر اندر سے آپ کو آواز ہی نہیں آتی کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ اندر ضمیر جو ہے، ایک چھوٹا سا جھوٹ آپ نے بولا ہے،
لیکن یہ چھوٹا سا جھوٹ آپ کے اندر کی آواز جو ہے وہ سننے میں آپ سے اس سے قاصر ہے. کیا آپ کو آواز ہی نہیں آتی کہ آپ نے غلط کام کیا ہے؟ اور اس کے انگریزی زبان میں کہتے ہیں کہ جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں، اس کا دفاع کیسے کرتے ہیں، ضمیر اندر سے کیسے دفاع کرتا ہے. آپ نے جھوٹ بولا اور جھوٹ کا اندر سے جواب آیا میں کلا جھوٹ تو نہیں بولتا، ساری دنیا جھوٹ بھی بول دی، میں بول رہا کہ کی ہوگی. ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے، میں نے بول لیا تو کیا ہوا، دنیا غرق نہیں ہو گئی، لوگ تباہ نہیں ہو گئے، میں اب بولوں گا تو مجھے بھی کچھ نہیں ہوگا. جسمانی طور پر آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ کی روح زخمی ضرور ہو گئی جو خدا کی نظر میں ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جھوٹ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اور ہم دن میں پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولتے ہیں، اور جب یہ جھوٹ ہم بولتے ہیں تو پھر ان جھوٹوں کی توبہ بھی نہیں ہے. بول تو لیا لیکن توبہ بھی نہیں ہے، معافی بھی نہیں ہے. اور جب آپ نے ایک دفعہ جھوٹ بولا، 10 دفعہ جھوٹ بولا، اور تعداد میں نے بتا دی کہ 1000 اور لاکھ اور کروڑ بھی ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کو ہر روز جھوٹ بولنا جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ لگے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ آپ نے بولا اور اس کا کوئی فرق آپ کی جسمانی زندگی پر نہیں پڑا، لیکن روحانی زندگی پر بہت زیادہ اثر ہوا کہ جب آپ خدا کے سامنے ناپسندیدہ ہو گئے. خدا نے تو کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور آپ نے جھوٹ بولا، اور اس جھوٹ نے معاشرہ ہمیں سکھاتا ہے، پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ بولنے کے بعد اسے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان سمجھے کہ میں جھوٹ ہی بولتا ہوں، یہ جو آج کلام پاک میں ہمیں گناہ بتایا گیا میں یہ والا گناہ تو نہیں کرتا. بھئی یہ گناہ آپ نہیں کرتے تو آپ اندازہ کریں کہ ایک جھوٹ بولا ایک گناہ، 2 جھوٹ بولے 2 گناہ، 3 جھوٹ بولے 3 گناہ، اور 1000 جھوٹ بولے تو 1000 گناہ. وہ آپ اپنے آپ کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب پاک اور صاف ہیں، ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، ہم دنیا کے مذہبی لحاظ سے اور دنیا کے لحاظ سے جو کچھ ہمیں مذہب کے لیے کرنا ہے ہم کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اپنے آپ کو گناہگار تسلیم کرنا کس طرح مشکل کام ہے. اور یہی عمل آپ آج کے کلام پاک میں سنیں کہ وہ عورت گناہ میں پکڑی گئی ہے، اور اسے سزا دینے والے کون ہیں؟ کہ وہ جو دنیا کی نظر میں اپنے آپ کو پاک سمجھتے. اور میں نے تو آپ کو ایک مثال دی ہے کہ اپنے اندر اس گناہ کو ریئلائز کرنا کتنا مشکل ہے. اور خداوند یسوع مسیح صرف انسان ہی نہیں، وہ خدا ہے. خدا دلوں اور گردوں کو جانتا ہے. اور جب انہوں نے اس عورت پر الزام لگایا تو خداوند نے انہیں جو جواب دیا وہ یہی تھا کہ جو تم میں سے گناہگار نہیں ہے وہ اسے پتھر مارے. جس طرح میں نے کہا کہ شاید کسی نے بڑا بچے نے کیا گناہ کیا ہوگا، بچے نے جھوٹ بولا ہوگا، ان میں سے ایک گناہ تو اس نے کیا ہی ہے نا. چلو آپ نے بڑے بڑے گناہ نہیں کیے، لیکن ان گناہوں میں سے ایک گناہ پتہ نہیں آپ نے 1000 دفعہ کیا ہے، تو 1000 گناہ انسان کو گناہگار بنا دیتے ہیں. تو جس نے یہ پہچان لیا کہ شاید یہ جو گناہ اس خاتون نے کیا ہے ایسا گناہ میں نے نہیں کیا، تو شاید نہیں کیا ہوگا. شریعت کے مطابق انہوں نے یہ زناکاری نہیں کی ہوگی، لیکن صرف یہی ایک گناہ تو نہیں ہے جو انسان کو گناہگار بناتا ہے. اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو انسان کو گناہگار کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ جسمانی گناہ ہی ہو، اس زبان کے روح کے بھی گناہ. تو اسی لیے خداوند آج ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ اپنی روح کے اندر اپنے آپ کو صرف پہچاننے کی کوشش کریں. ہم جب فادر صاحبان رات کو نماز پڑھتے ہیں تو اس میں نائٹ پریئر شام رات کی دعا پڑھنے سے پہلے ہم ایک گیت گاتے ہیں. گیت میں ہمیشہ نور کا ذکر ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کرائسٹ the true light of us to more، کہ اے خداوند تو دنیا کا نور ہے. اور یہ سارا دن
میں نے ہو سکتا ہے اس نور کی پیروی نہیں کی، یعنی تیرے پیچھے نہیں چلا، اچھائی کے کام نہیں کیے، کسی کا فائدہ مجھ سے نہیں ہوا، اور میں اس دنیا میں رہتے ہوئے نور کے پیچھے نہیں بلکہ شیطان اور تاریکی کے پیچھے چلا ہوں، مجھے تو اس کام کے لیے معاف کر۔ یہ گیت گانے کے بعد 10 منٹ کے لیے ہم خاموش آنکھیں بند کر کے اس سے انگریزی زبان میں کہتے ہیں ایگزامینیشن آف کانشنس، ضمیر کا امتحان کرتے۔ ضمیر کا امتحان ہوتا ہے کہ جب صبح سے میں اٹھا ہوں اور آج یہ شام ڈھل گئی ہے، اس وقت کے دوران اور اس وقت کے دوران کیا میں خدا کی مرضی کے مطابق چلا؟ آج میں نے کتنے جھوٹ بولے، آج میں نے کتنے لوگوں کو ناراض کیا، آج میں نے کتنے گناہ پاکیزگی کے خلاف کیے، آج میں نے کتنا خدا تجھے اپنی زندگی میں محسوس کیا۔ اسے کہتے ہیں 10 منٹ کے لیے ان سارے گناہوں کو سوچنا، آنکھیں بند ہوں اور سارے دن کے خیالات آپ کے ذہن میں آتے کہ آپ نے کیا کیا، اور اس کے بعد پھر ہم یہ توبہ کی رسم کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں معافی دے، اور ہمیں an act of contrition یعنی توبہ کا عمل پڑھ کے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد آخر کو اپنی روح کو خدا کے سپرد کرتے ہیں کہ into your hands Lord I commend my spirit۔ اے خداوند میں اپنی روح کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کل کا سورج میری آنکھیں دیکھ سکے گی کہ نہیں، اگر آج رات ہی میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سوؤں گا تو شاید صبح کا چڑھنے والا سورج میرا تیری بارگاہ اور تیری بادشاہت میں ہو، اور یہ گناہ جو میں نے آج سارا دن کیے ہیں یہ میری زندگی میں اور خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے میرے لیے رکاوٹ کا باعث نہ۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنے ضمیر کا امتحان کرتے، کیونکہ جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ پاپا یعقوب کہتے ہیں the sense of sin is lost، گناہ کرنے اور گناہ کو قبول کرنے کی حس انسان کے اندر سے ختم ہوگی، انسان کو گناہ لگتا ہی نہیں، تو جب یہ لگتا ہی نہیں تو ہم اس کا اظہار یا اس پر سوچیں کیوں؟ کتنے لوگ ہیں اپنے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے سارے دن کی کارکردگی پر غور و خوض کرتے ہیں، تو گناہ تو کرتے ہیں، میں بھی گناہ کرتا ہوں، لیکن جب میں شام کو ان گناہوں کو قبول کر لیتا ہوں تو خدا میرے گناہوں کو پسند تو نہیں کرتا، لیکن خدا مجھے پسند ضرور کرتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ تو نے توبہ کی ہے، تو نے معافی مانگی، تو نے اظہار کیا ہے، اور تو شرمندہ ہے ان ساری باتوں پر، اس لیے آج کی رات اور آنے والی زندگی میں تجھے بابرکت ٹھہراتا ہوں اور میں تجھے برکت دیتا ہوں تاکہ تو آئندہ زندگی میں کامیابی اور ترقی حاصل کرے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت زندگی ہے کہ آپ اپنے آپ کو قبول کریں۔ خدا گناہگار کو پسند ضرور کرتا ہے، لیکن میں نے بتایا کہ وہ اس لیے پسند کرتا ہے کہ گناہگار کے اندر معافی کرنے، معاف کرنے یا گناہ کو قبول کرنے کی حس موجود ہو، اندر سے آواز آئے کہ آپ نے کچھ غلط کیا ہے، لیکن فطرت تو ہے۔ میں اپنی مثال بار بار آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ میں کسی پر انگلی اٹھا کر یہ نہیں آج اس ہجوم کی طرح کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ لوگ ایسا کرتے، میں بھی ایسا کرتا ہوں، لیکن میں اپنے گناہوں پر پشیمان اور شرمندہ اور ان کی معافی چاہتا ہوں۔ اور اسی لیے خداوند آج کے کلام پاک کی روح میں ہمیں سکھانا چاہتا، اور دیکھیں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ گناہگار خدا کے سامنے اور اکیلا، ہم اس عورت کی بات نہیں کر رہے، گناہگار کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے اور مرد ہو سکتا ہے، تو وہاں پر لوگ الزام لگاتے کہ اس خاتون نے گناہ کیا، اور اکثر اس کلام کی تفسیر کرنے والے کہتے ہیں کیا اس گناہ میں وہ عورت اکیلی تھی؟ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، لیکن معاشرے نے، سوسائٹی نے، لوگوں نے ایک گناہ پر پردہ ڈالا، ایک گناہگار پر پردہ ڈالا اور دوسرے کو انہوں نے ایکسپوز کر دیا، ظاہر کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرے میں وہ کمزور طبقہ
ہو سکتا ہے اس مرد کو انہوں نے نہ لایا ہو اگر وہ طاقتور ہو، اس کے پاس پیسہ ہو، اس کے پاس پوزیشن ہو، اس کے پاس ایسی چیزیں ہیں جسے ہم چیلنج نہیں کر سکتے، جس پر ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے، اور اسی لیے انہوں نے ایک ایسی کمزور خاتون، چلو گناہگار تو ہے لیکن معاشرتی طور پر کمزور ہے، جو اپنی آواز نہیں اٹھا سکتی، اپنے خلاف بات نہیں سن سکتی، خلاف کی بات سے وہ دفاع نہیں کر سکتی، تو یہاں پر وہ عورت جو ہے کمزور انسان کی نشانی، کہ ہم کمزور پر تو فٹافٹ الزام لگا دیتے ہیں، اور ہم کسی بڑے پر الزام لگانے کے لیے سوچتے بھی نہیں، جس کو پتا ہو کہ اگر میں نے الزام لگایا میں اس پر تھپڑ ماروں گا تو یہ 10 میرے منہ پر مارے گا۔ تو عام ہمارے معاشرے کی گلی محلے کی باتیں ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں چھیڑنے عذاب ہے، دفع کرو، خدا آپ بھی سارا دیکھے گا۔ جب طاقتور کی بات آتی ہے تو اس معاملے میں خدا دیکھے گا، لیکن اپنے سے کمزور انسان چلو گناہگار ہی ہے، غلط ہی ہے، لیکن ہم اسے ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ ہم معاشرے میں اس کی عزت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو خداوند آج جب زمین پر جھک کر لکھتا ہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جتنے لوگوں نے ہاتھ میں پتھر پکڑے ہوئے تھے ان کے گناہ لکھ رہا تھا زمین پر، اور جب یہ گناہ لکھ رہا تھا تو انہیں اندر سے احساس ہوا، خدا کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے، انسان کے اندر سے یہ احساس دلاتا ہے، ان کے اندر، ان لوگوں کے ذہنوں اور دلوں کے اندر ان کے اپنے گناہ چلنے شروع ہو گئے، کیونکہ اس سارے عمل سے تو گزرتے سارے لوگ ہیں گناہگار، گناہ سے، اور اپنے آپ کو فرشتہ ثابت کرنے والے ان تمام چیزوں سے غافل، اور اکثر عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا فرشتہ بن دینا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاؤں کہ فرشتہ بننا جو ہے یہ غلط بات ہے، آپ کہنے کی فرشتے تو پاک صاف ہوتے ہیں، خدا بھی کلام میں کہتا ہے کہ انسان کو فرشتہ نہیں بننا، انسان کو صرف انسان ہی بننا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان فرشتوں سے بڑھ کر ہے اگر وہ بن جائے۔ اگر انسان اپنی انسانیت کو پہچان لے تو فرشتے بھی اس کے پاؤں کی چوکی ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب اس نے انسان کو بنایا تھا تو فرشتے اور تمام مخلوقات اس کے نیچے کر دیے، لیکن جب انسان نے گناہ کیا تو پھر فرشتے اس سے اونچے چلے گئے۔ پھر نئے عہد میں پڑھتے ہیں کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، بنایا، اس نے فرشتوں سے اس سے کم ہی درجہ دیا، لیکن جب اس نے گناہ نہیں کیا تھا تو اب آگے عدن میں تو وہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان کو فرشتہ نہیں بننا، فرشتوں سے بھی بڑھ کر بننا ہے، اور فرشتوں سے بڑھ کر اس کی جو فطرت اور نیچر ہے وہ انسان کی، جو انسان ہے اور وہ خدا کے نزدیک ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے جب بچے شرارتیں کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ؟ انسان بن، کہتے ہیں کہ نہیں؟ غلط کام کرنے والا انسان نہیں ہے، شرارتیں کرنے والا انسان نہیں ہے، کسی کا برا سوچنے والا انسان نہیں ہے، جھوٹ بولنے والا انسان نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو دنیا میں ہوتے ہیں، وہ انسان کے زمرے میں نہیں آتے، اور ہم چھوٹی سی مثال سے سیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ انسان کا مطلب غلط کام تم نہ کرو۔ اور اسی لیے خداوند آج کے کلام کی روشنی میں ہمیں سکھاتا ہے، اور وہ مجھ سے اور آپ سے بھی سوال کرتا ہے کہ تم میں سے بے گناہ وہی ہو، پہلے پتھر وہ مارے۔ کہ جب آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں، اسے گناہگار ثابت کرتے ہیں، تو سوچے ضرور کہ میں کیا ہوں اور وہ کیا ہے۔ گناہگار چلو وہ بھی ہے، لیکن یہ سزا اور جزا دینے کا حق خداوند نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ ججمنٹ، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ کے والدین ماں اور باپ ہے تو انسان کہ نہیں ہے؟ انسان ہے نا، تو کبھی کبھی انسان کا میرے سمیت ہم سارے لوگ غلطی کرتے، ماں باپ بھی گناہ کرتے ہیں، بچوں کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں، بچوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ماں اور باپ ایسی شخصیات ہے
جن کو خدا کی طرف سے فیورٹزم حاصل ہے کہ خدا ان دونوں کی، ماں اور باپ کی کہہ سکتے ہیں طرفداری کرتا. آپ بچے ہیں، آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کے ماں اور باپ غلط کام کر رہے ہیں، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے ماں اور باپ کو سزا دینے کی کوشش کرتے، یعنی جج بن جاتے. لیکن خدا کہتا ہے کہ والدین کو بچے سزا نہیں دے سکتے، والدین کو بچے سزا نہیں دے سکتے. اس لیے جو ماں اور باپ کی بے حرمتی کرے گا، ان کے خلاف چلے گا، اونچی آواز میں بات کرے گا، اس کے لیے آسمان کے دروازے بند ہو جائیں گے. قیامت والے دن بھی خداوند اس کے لیے اپنی بادشاہی کا دروازہ نہیں کھولے گا ماں باپ کی بے حرمتی اور بے عزتی کرنے والا. دنیا داری کی نظر میں شاید وہ کہہ رہا ہے، دیکھو جی ساری دنیا کو پتا میرے ماں باپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کو خدا نے چھوڑ دیا ہے. ماں باپ کو خداوند کہتا ہے کہ ان کے اعمال کے مطابق میں سزا اور جزا دوں گا، ان کا انصاف ہوگا. ہمیشہ کی زندگی میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، لیکن یہ فیصلہ خدا نے کرنا ہے، انسان نے نہیں. اور کلام پاک میں دوسری فیورٹزم جو میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا، وہ یہ جو خداوند کے ممسوح لوگ ہیں، تین ہے، ایک نبی ہے، ایک کاہن ہے اور ایک بادشاہ. یہ لوگ بھی غلط ہیں، دنیا میں آپ سے زیادہ گناہ گار ہو سکتے، لیکن کلام میں وہ کہتا ہے ان کے اوپر انگلی اٹھانا، ان کے اوپر الزام لگانا اور ان کے بارے میں ناحق باتیں کہنا مجھے ناپسند ہے. تشنیع شرح اس کا 17واں باب کیا پڑھ سکتے ہیں کہ خداوند کا کاہن اگر خداوند کے ممبرے پر کھڑے ہو کر خدا کا کلام سناتا ہے اور کوئی اس سے بے حرمت اور بے عزت کرتا ہے، اس کی سزا کیا ہے کہ وہ قتل کیا جائے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں ان کو کوئی سزا ہی نہیں ملنی. خدا کی بادشاہت میں آپ شاید داخل ہو جائیں تو خدا مجھے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے نہیں دے گا، لیکن وہ آپ کو نہیں کہتا کہ آپ کھڑے ہو کر کسی کو جج کریں اور اس پر الزام لگائیں. آپ شاید مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے، میں ساری زندگی خدا کے کلام کی منادی کرتا ہوں، لیکن میرے گناہوں کی وجہ سے، میری ذاتی کردار کی وجہ سے خدا مجھے تو اپنی بادشاہت میں قبول نہیں کرے گا. جب بادشاہی کا عمل ہوگا اس میں نہ بڑا نہ چھوٹا، نہ کاہن نہ نبی نہ بادشاہ، کوئی بھی نہیں، سب کے اعمال اس کے آڑے آئیں گے. تو اس لیے جو کام خدا نے کلام میں مقرر کیے ہیں ہم نے ان کے خلاف نہیں چلنا. اور میں آپ کو یہ کہہ کر یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ مینوں تسی کچھ نہ کرو، لیکن خدا انصاف کرنے والا ہے. اور اس کے علاوہ آج بھی کلام پاک میں یہ نہیں کہ اس خاتون نے گناہ نہیں کیا، گناہ کیا، چھوٹا گناہ نہیں کیا، بڑا گناہ کیا، گناہ کبیرہ کیا اور پکڑا بھی گیا وہ گناہ، اور اس کی سزا بھی واجبی ہے شریعت کے مطابق. لیکن خداوند کہتا ہے کہ میں اسے سزا دوں گا، تم انسان اسے سزا نہیں دو گے. اور اسی لیے اس نے اسے سوال کیا تم میں سے جو بے گناہ ہو وہی پہلے اسے پتھر مارے. سزا کہتا دینا ہے تو پھر دو، پہلے بے گناہ تو بنو، پہلے اس قابل تو بنو کہ تم سزا دینے کے لائق ہو. اسی لیے خداوند یسوع مسیح انسان ہوتے ہوئے وہ بھی اس پر الزام نہیں لگاتا. یسوع کیا سوال کرتا ہے؟ لکھا ہے کہ وہاں پر وہ عورت بھی اکیلی رہ گئی، یسوع بھی اکیلا رہ گیا اور عورت بیچ میں کھڑے رہی. تب یسوع نے سیدھے ہو کر اسے کہا بی بی وہ کہاں گئے؟ کیا کسی نے فتویٰ نہیں لگایا انسان ہوتے ہوئے؟ اس نے کہا نہیں خداوند کسی نے نہیں. تو یسوع کہتا میں بھی انسان ہوں، اس وقت انسانی صورت میں ہوں، میں بھی تجھ پر فتویٰ نہیں لگاتا. اور اس کے بعد دوسرا عمل کہ میں انسان بھی ہوں اور خدا بھی ہوں، چلی جا پھر دوبارہ گناہ نہ کرنا. خدا ہوتے ہوئے معاف کر دیتا ہے، انسان ہوتے ہوئے کسی پر الزام نہیں لگاتا. تو خداوند ہمیں بھی سکھانا چاہتا ہے کہ ہم سب بھی سیکھیں کہ خدا پر چھوڑنا ہے تو چھوڑے، لیکن جو خداوند آج ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ کسی پر الزام لگانے کے لیے آپ
खुद उन तमाम चीजों से दूर हों तो फिर इल्जाम लगा सकते हैं। तो मेरे समेत हम सब झूठ बोलते हैं। झूठ एक मैंने मिसाल ली हुई है कि सभी झूठ बोलते हैं, और आप किसी मजमे में खड़े होकर बोलें कि ये बंदा झूठा है और इसने झूठ बोला है और इसलिए हम उसे सजा देंगे। अक्सर मैं जब आप कहेंगे कि हमेशा सरगोदा का जिक्र करते हैं, मेरा ज्यादा वक्त वहां पर गुजरा है। छोटे छोटे गांव है, तकरीबन 40 गांव एक तरफ, और इन गांव में जाने का मौका मिलता है। वहां पर एक आदमी साइकिल पर जा रहा था और साइकिल के पीछे, समझते हैं आप, पता नहीं अहमदाबाद में समझते हैं कि नहीं, कि परना समझते हैं, मर्द हजरात भी वो एक चादर सी एक दुपट्टा सा लेते हैं, कंधे पे रखते हैं, वो साइकिल के पीछे रखा था और वो इंसान गुजर रहा है साइकिल पर और उसका वो परना गिर गया और वहां से एक क्रिश्चियन वहां से गुजर रहा था, दोनों क्रिश्चियन थे, तो उसने परना उठाकर उसकी मदद की, उसे दे दिया कि ये लो तुम्हारा ये गिर गया। उस बंदे ने, ये सच्ची बात है, हकीकी कहानी, कि उस बंदे ने इल्जाम लगाया कि मेरा तो इस परने दे विच 2000 रुपया सी, इसने मुझे कपड़ा वापस कर दिया है लेकिन पैसे वापस नहीं किए। मसला पहुंचते पहुंचते मुझ तक पहुंचा, और पहुंचा कैसे लगा फादर जी, हमने न्याय समझते हैं ना, हमने चर्च में कसम लेनी है इससे। कैसे? मैंने कहा तरीका कार बताए। उसने कहा कि ये इस इंसान के पैसे गुम हुए हैं, मैं भी गरीब हूं, ये भी गरीब है, तो मैं अपना फैसला खुदा पर छोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा जी मैं बाइबल मुकद्दस पर 2000 रुपया रखूंगा, अगर इसके अंदर हिम्मत है तो वो 2000 रुपया उठा ले, मैंने भी किसी से मांग कर ही पैसे देने हैं इसको। तो ये दुनियावी फैसलों में खुदा की आजमाइश। तो मैंने कहा आप चर्च में आ जाना, मैं आपको जरूर आपकी मदद करूंगा। मैंने पहले उससे सवाल पूछा जैसे अदालत में लोग पूछते हैं। हर दफा उसका जिसके पैसे गुम गए थे वो झूठा था, और हर दफा उसका बयान गलत हो रहा था कि ये कहां से आ रहा था, कहां जा रहा था, कहां से आ रहा था, मैं किधर से जा रहा था। कोई 10 दफा मैंने उससे पूछा, 10 दफा उसने अपने बयान बदले और वो गुस्से में आ गया। जी आपने जो फैसला उसने किया, बाइबल पर पैसे रखे, जान छुड़ाए हमसे। तो आखिर में मैंने पूछा दूसरे शख्स से, मैंने कहा पैसे आपके गुमे कैसे? उसने कहा फादर आप कैसे उसको कपड़ा वापस किया? कहता है ये तो चला गया था, मैं तो इसको जानता था कि इसका घर फलान जगह पर है, मैं तो कपड़ा बाद में इसके घर देने के लिए गया था। तो ये कह रहा है कि इसने वहां ही कपड़ा उठाकर मुझे वापस किया, उसमें से पैसे निकाल लिए। खैर वैसे मैंने कहा कि मैं आपकी खातर बाइबल मुकद्दस पर रखता हूं, लेकिन उससे पहले मेरी एक कहानी सुने। ये सच्ची बात है, मैंने उन्हें कहानी सुनाई तो मैंने आपको भी सुनाई हुई है कि मैंने कहा एक कुम्हार था, मिट्टी खोदता है और मिट्टी खोदकर वो अपने गधे पर लादता है। मिट्टी खोदते खोदते उसे एक हीरा मिल गया और इतना एक्सपेंसिव था, उसकी कीमत करोड़ों रुपए में हो सकती है, और छोटा हीरा नहीं बड़ा वाला हीरा मिल गया जो चमकता। और लेकिन उस आदमी ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी चीज देखी नहीं, कीमती चीज। तो उसने क्या किया? उसने कहा कि सारी मेहनत मैं इस गधे पर करता हूं, तो ये अब मैं इसे इसके अंदर रस्सी डाल के इसको अपने गधे के गले में डाल देता हूं। मैंने कहा उन्होंने हीरा निकाल कर अपने गधे के गले में डाल दिया और वो खुश था। उसके बाद वो गुजर रहा था तो वहां मिट्टी दरिया के नजदीक से निकालते हैं, वहां पर एक, अभी ये पुराने दौर की कहानी है कि वहां पर एक कश्ती वाला था जो लोगों को आर पार लेकर जाता था, और कभी कभी रात में वो तारीकी भी हो जाती और उसे वापस लौटना जाना मुश्किल होता। उसने देखा कि शाम के वक्त वो गधा जा रहा है, गधे के गले में वो हीरा चमक रहा है। उसने गुजारिश की, उसने कहा कि जी ये हीरा मुझे दे सकते हो? उसने कहा क्यों? उसने कहा कि रात को मुसाफिर आते हैं तो बस
दूसरी तरफ से आने वाली कश्तियों को सिर्फ एक इशारा मिल जाए, मैं इस हीरे को अपनी कश्ती, हीरा नहीं कह रहा था, इस चमकती चीज को कश्ती पर बांधना चाहता। उसने कहा ये मुझे मिट्टी से मिला है, आप इसे ले ले। उसने उतार कर उसको दे दिया। उसके बाद एक सौदागर जो उस कश्ती में अपने कारोबार के सिलसिले में से कश्ती में रात के वक्त सवार हुआ, उसने देखा, उसने कहा कि ये तो करोड़ों अरबों का हीरा, और इस आदमी ने इसे यहाँ पर लटकाया हुआ, पानी में गिर सकता है, खराब गुम हो सकता है, ये बंदा जो है ये कितना। उसने पूछा ये जानते हैं आप क्या है? उसने कहा वो गधे वाले को कमार को मिला, उसने मुझे दे दिया। उसने कहा इस पर मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे दे दो, लेकिन मैं आपको इसकी कीमत दूंगा। उसने कहा मुझे फ्री मिला है तो आप कीमत दे दे। कितने देंगे? उसने कहा 30 रुपए। तो 30 रुपए लेकर जब किनारे पर उतरा तो इतनी कैसे बोलाहट से भागा कि कोई मुझसे छीन न ले, और वो रास्ते में गिरा और गिर कर वो हीरा टूट गया। उसके बाद ये क्योंकि मन गलत कहानी है, उसके बाद हीरे में से आवाज आती। वो कहते हैं उस मिट्टी वाले कुम्हार को तो पता नहीं था उसने मेरी कीमत क्या डाली, उसने मुझे गधे के गले में डाल दिया। कश्ती वाले को भी मेरी अहमियत का पता नहीं था, उसने भी मुझे बांध दिया। उन दोनों पर मुझे कोई कसूर नहीं है, लेकिन तू तो मेरी कदर जानता था कि मैं 30 रुपए में बिकने वाली चीज नहीं है। तूने मेरी कीमत क्या लगाई है, और इसलिए ना मैं तेरे काबिल रहा और ना मैं किसी को भी नहीं मिल सकूंगा। यानी कि वो हीरा पानी में गिर गया और उन सब के हाथ से दूर चला गया। तो मैंने उनसे पंजाबी में ये सवाल किया, मैं तुसी और फैसला करो, तो आते चो घुमियार केड़ा है, खोता केड़ा है, कश्ती वाला कि जिसे पता तो है कि ये कलाम जो है इसकी अहमियत क्या है। ये कलाम जो है ये आम नहीं कहा छोटी छोटी बात पर कसम खाने के लिए आप इसे रखे। फिर वो बंदा जिसने पैसे कह सकते इल्जाम लगाया था, वो कहता फादर जी मैंने पैसे नहीं लेने। मैंने कहा क्यों? कहता मेरे इसमें पैसे है ही नहीं है। मैंने कहा मुझे भी पता था उसमें नहीं है, कि पैसे इंसान जेब में रखता है, परने के अंदर पैसे कम रखता है। तो ये वजह है कि अगर आप उनका साथ दें करने को, मैंने चर्च में ले आया था, लेकिन उनसे बहुत बड़ा गुनाह सर हो जाने वाला था। क्योंकि कलाम लोग सुनते तो है, क्या लिखा है कलाम में? खुदा के आसमान की कसम ना खाना क्योंकि वो खुदा बाप का तख्त है, जमीन पर तुम उसकी कसम ना खाना क्योंकि ये खुदा बाप के पांव की चौकी है। कसम के बारे में आप क्या? मसीहों की पहचान ही ये थी कि ये लोग मरते मर जाएंगे, लेकिन इस कलाम को बेहुरमत करने के लिए ये कभी भी अब आगे नहीं होंगे। कलाम के लिए जान देने वाले लोग। और मैं अगर काहिन होते हुए लोगों को ये तरतीब हुआ जी जान छुड़ाओ, आसान, मेरे से फैसला नहीं हो रहा, ये आसान फैसला है, उसका अजाब मुझ पर भी, जिनके ऊपर ये चला जाए उन पर भी। और अगर ये 2000 रुपए का सिर्फ उसने खुदा के कसम खाने के लिए ये करता तो खुदा उसकी सजा और जजा भी उन्हें अता करता है। इसलिए मसीह मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अपने इन गुनाहों पर सोचो।